السلام علیکم ڈیئر ویورس، ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے برکت کیا ہے اور ہم روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس سکون، اطمینان، کامیابی اور خیر ہو۔ بعض لوگ کم وسائل کے باوجود خوشحال اور مطمئن نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بے شمار دولت، وقت اور طاقت کے باوجود بے چینی اور محرومیوں کا شکار رہتے ہیں۔ اسلام اس فرق کو ایک خوبصورت لفظ میں سمو دیتا ہے اور وہ لفظ ہے برکت۔ برکت صرف زیادہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ کم میں زیادہ فائدہ، کم وقت میں زیادہ نتیجہ اور کم وسائل میں زیادہ خیر کا نام ہے۔ برکت کا مفہوم اگر ہم سمجھنا چاہیں تو لفظ برکت عربی زبان کے لفظ بارکہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ٹھہراؤ، اضافہ، پائیداری، خیر کا قائم رہنا۔ اسلامی اصطلاح میں برکت سے مراد اللہ کی طرف سے کسی چیز میں ایسی خیر رکھ دیا جانا جو نظر تو کم آئے مگر فائدے بہت زیادہ ہوں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، برکت مقدار میں نہیں، نیت اور اطاعت میں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں برکت کا تصور کیسے پیش کیا گیا ہے تو قرآن مجید میں برکت کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ برکت محض ایک تصور نہیں بلکہ ایک الہی نظام ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ برکت کا تعلق ایمان سے ہے، برکت کا تعلق تقوی سے ہے، برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برکت وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اطاعت گزاروں کے لیے کھولتا ہے۔ برکت اور دنیاوی کامیابی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ برکت صرف عبادات یا روحانی زندگی تک محدود ہے۔ در حقیقت برکت کا تعلق کاروبار، رزق، وقت، اولاد، علم، صحت اور تعلقات سب چیزوں میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث بھی سکھاتی ہے کہ وقت میں بھی برکت ہوتی ہے، دن کا آغاز برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکت کہاں کہاں ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے رزق میں برکت۔ بعض لوگ تھوڑی آمدن میں بھی گھر چلاتے ہیں، بچت بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں اور مطمئن زندگی بھی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے رزق کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حرام رزق کثرت لاتا ہے مگر سکون چھین لیتا ہے، جبکہ حلال رزق کم ہو کر بھی دل کو بھر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے وقت میں برکت۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ٹائم کی کمی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹائم کم نہیں بلکہ اس میں برکت کم ہے۔ جو شخص فجر کے بعد سوتا نہیں، وقت کی قدر کرتا ہے، گناہوں میں وقت ضائع نہیں کرتا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے ٹائم میں برکت ڈال دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، میں نے وقت سے زیادہ تیز کسی چیز کو نہیں دیکھا، اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور یہی ہو رہا ہے، آج ہم لوگوں کو اپنے ٹائم کا احساس نہیں اور ٹائم ہمیں کاٹتا چلا جا رہا ہے، نتیجتاً ہم تہی دامن تہی دست کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے علم میں برکت۔ صرف ڈگریاں حاصل کرنا علم نہیں بلکہ ایسا علم جو عمل کی طرف لے جائے، اخلاق کو سنوار دے، عاجزی پیدا کرے، وہ علم بابرکت ہوتا ہے۔ اور اسپیشلی وہ علم بابرکت ہوتا ہے جو علم نافع ہو، یعنی آپ کے علم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علم کی برکت یہ ہے
کہ وہ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک کے قریب کر دے۔ چوتھے نمبر پر ہے اولاد میں برکت۔ برکت والی اولاد وہ نہیں ہوتی جو کامیاب ہو، بلکہ بابرکت اولاد وہ ہے جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین سے جڑی ہوئی ہو، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، والدین کی خدمت کرے، انہیں احساس ہو کہ ان کے والدین کو کس چیز کی کس وقت ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، ربی حبلی من الصالحین، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل برکت صالحیت میں ہے اور صالح اولاد ہی اصل برکت والی اولاد ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکت حاصل کیسے کی جائے، تو اس کے لیے کچھ عملی اصول ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی کا مطلب ہے حلال کو اپنانا، حرام سے بچنا، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف اس وقت دل میں ہو جب آپ تنہا ہیں، اس وقت یہ سوچیں کہ اس وقت میرے اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں انہیں بڑھا دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ تو شکر برکت کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی کا قول ہے شکر نعمت کو قید کر لیتا ہے، ناشکری اسے اڑا دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے صدقہ و خیرات۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ آفات کو ٹالتا ہے، رزق میں وسعت لاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ تو جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو یقیناً جب آفات یعنی بیماری، تنگی، تکلیف ختم ہو جائے گی، رزق میں وسعت آ جائے گی اور دل کو سکون میسر ہوگا تو یقینی طور پر آپ کا تھوڑا مال بھی زیادہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ چوتھے نمبر پر ہے صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، عمر اور رزق میں برکت کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور عمر دراز ہو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے اعزاء کے ساتھ، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کون سی ہیں جو برکت کی دشمن ہیں، یعنی جو برکت کو کھا جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے گناہ۔ گناہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، سود ہو یا حرام کمائی ہو۔ دوسرے نمبر پر ناشکری ہے، ہر وقت شکوہ کرتے رہنا برکت کو کھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر تکبر ہے، تکبر نعمتوں کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے جب قومیں شکر چھوڑ دیتی ہیں تو اللہ ان سب سے برکت چھین لیتا ہے۔ اب روزمرہ زندگی میں ہم برکت کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا پڑھیں، والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، حلال روزی کی فکر کریں، نماز کی پابندی کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری زندگی کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے برکت کوئی اتفاق نہیں بلکہ اطاعت کا نتیجہ ہے، شکر کا صلہ ہے، تقوی کا انعام ہے۔ اگر ہماری زندگی میں سکون نہیں، اطمینان نہیں، دل کی خوشی میسر نہیں تو ہمیں کمی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ برکت تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں بچتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے اور زندگیوں میں برکت آ جائے گی۔ شبیر احمد کو روحانی سکول سے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئی روحانی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔